مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب ہے سید الطائفہ، ہمارے علماء دیوبند کی جماعت کے سردار حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید الطائفہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اکابر میں علماء دیوبند میں 3 بڑے حضرات ہیں، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں حضرات نے اصلاحی تعلق قائم کیا حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت حاجی صاحب کی طرف سے تینوں حضرات کو اجازت اور خلافت حاصل ہوئی۔ تو ہماری علماء دیوبند کی جماعت کے جو سردار ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے سید الطائفہ۔ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ فرماتے ہیں ابتدائی زمانہ بہت عسرت اور تنگی کا زمانہ تھا، کئی دن کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کئی دن کا فاقہ تھا، ایک دوست سے جن سے اچھا خاصا تعلق تھا قرضہ مانگا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے پاس پیسہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت احساس ہوا، احساس اس بات پر نہیں ہوا کہ انہوں نے دیا کیوں نہیں، بلکہ احساس اس بات پر ہوا کہ جس ذات خداوندی نے اس کو دیا ہے اسی ذات خداوندی سے مجھے بھی مانگنا چاہیے تھا۔ فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد وہ عسرت وہ تنگی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ پھر تو یہاں سے جو حضرات حج کے لیے جاتے تھے، حضرت حاجی صاحب کے تعلق والے، ان سب کا کھانا حضرت حاجی صاحب کے دسترخوان پر ہی رہتا تھا۔ فرمایا پھر وہ تنگی کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن فرمایا جو بات اس وقت تھی وہ نہیں رہی۔ اس وقت میں جب کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، اکثر ملائکہ سے ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے مولانا محب الدین صاحب، جو مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے۔ ان کا ایک خلوت خانہ حرم شریف سے متصل تھا، زیادہ تر اوقات وہاں حرم شریف سے متصل اپنے خلوت خانے میں وظائف میں گزارا کرتے تھے۔ بڑے صاحب کشف و کرامات تھے مولانا محب الدین صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ کے خلیفہ اور آپ کے مرید، مستجاب الدعوات تھے اور بہت صاحب کشف و کرامات تھے۔ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے حج کے لیے، تو ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ دعا فرمائیں میرے لیے کہ مدینے کی مٹی مجھے قبول کر لیں، میری یہ تمنا ہے۔ پھر واپس آ گئے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ دن کے بعد میں مولانا محب الدین صاحب کا میرے پاس خط آیا کہ تم بہت جلدی سے یہاں میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں حضرت سہارنپوری کہ میں نے یہ سمجھا کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، حضرت کو منکشف ہو گیا ہے، اس لیے مجھے جلدی سے بلایا ہے۔ میں نے اسباب سفر تیار کیے اور مکہ مکرمہ حاضر ہوا، ملاقات کی۔ تو حضرت مولانا محب الدین صاحب نے فرمایا حضرت سہارنپوری کو کہ کوئی کام ابھی رکا ہوا ہے جو اللہ کو تم سے لینا ہے، ابھی وہ وقت تمہارا نہیں آیا کہ تم یہاں مدینہ آ جاؤ، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، وہ کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے ابھی آپ ہندوستان ہی جاؤ، اللہ تم سے کوئی کام لے گا، اس کے بعد پھر آنا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور پھر آپ نے ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود تشریف فرمائی، جو معرکۃ الآراء شرح ہے، الحمدللہ 15-16 جلدوں میں عرب ممالک سے چھپی ہوئی۔
اس کے بعد میں پھر حضرت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور اللہ نے جنت البقیع میں تدفین ان کی فرمائی۔ بہرحال حضرت مولانا محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف کے قریب اپنے خلوت خانے میں اپنا کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجوں میں ہوتے ہیں، جن کی معرفت الآراء کتاب ہے حدیث کی، اعلام السنن 30 جلدوں کے اندر ہے۔ مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی مولانا محب الدین صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک مولانا محب الدین صاحب نے مولانا ظفر احمد صاحب کو خطاب کر کے کہا کہ بھائی آج کون آ گیا حرم شریف کے اندر، سارا حرم نور سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنا وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ طواف سے فارغ ہو کر سعی کے لیے جاتے ہوئے مولانا محب الدین صاحب کے کمرے میں آ گئے ملاقات کے لیے۔ تو مولانا محب الدین صاحب نے جب حضرت سہارنپوری کو دیکھا تو خوش ہو کر فرمایا کہ میں جبھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آ گیا کہ سارا حرم نور سے بھر گیا۔ حضرت سہارنپوری ملاقات کر کے صحیح کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد میں مولانا محب الدین صاحب نے مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی کو کہا کہ مولانا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت سہارنپوری کے لیے کہا مولانا جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی خوب جانتا ہوں، میرے استاد بھی ہیں اور میرے شیخ بھی ہیں۔ مولانا محب الدین صاحب نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ ایسے شخص ہیں جب خانہ کعبہ پر نظر جما کر بیٹھتے ہیں ان کے چہرے پر اس قدر انوارات ہوتے ہیں کہ میں سورج کو دیکھ سکتا ہوں لیکن ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور مولانا خلیل احمد صاحب تو نور ہی نور ہیں۔ یہ نورانیت ہمارے اکابر میں کیوں کر آئی، کس وجہ سے آئی؟ اس بنا پر آئی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کیا اور اتباع کا حق ادا کرنے کی ان حضرات نے کوشش کی۔ اور بھائی نور آتا ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے نا، ایسا ہی یہاں اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو اور یہاں آپ لائٹ روشن کر دیں، نور آ جائے تو اندھیرا کیا یہاں ٹھہر جائے گا؟ نہیں ٹھہرے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل، اللہ نے ان حضرات کو نورانی بنایا تھا۔ حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی سنایا حضرت سہارنپوری کا واقعہ۔ سہارنپور میں ایک مرتبہ ہندوؤں سے، آریوں سے مناظرہ تھا۔ اس وقت میں مناظرے دو قسم کے گروہوں سے ہمارے اکابر کے ہوتے تھے۔ تبلیغ، یہ عیسائی مشنریاں یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلی ہوئی تھی، ان سے بھی ہمارے اکابر کے مناظرے ہوا کرتے تھے۔ اور ادھر ہندوؤں میں خاص طور پر آریہ سماج جو طبقہ تھا، انہوں نے بھی اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے بہت جال پھیلا رکھا تھا اور یہ مسلمانوں کو جگہ جگہ گمراہ کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے حضرات اکابر نے ان آریوں سے بھی بہت مناظرے کیے۔ سہارنپور میں ہی آریوں سے، ہندوؤں سے مناظرہ تھا۔ ہماری طرف سے جو علماء تھے بیان کرنے کے لیے، ان میں ایک تھے مولانا عبدالحق صاحب۔ ان کا بیان، ان کی تقریر بہت مؤثر ہوتی تھی اور الحمدللہ سامعین پر ایک اس کا بہت اچھا اثر پڑا کرتا تھا۔ جب وہ بیان کے لیے بیٹھے تو تقریر نہیں کر پائے، زبان اٹکنے لگی۔ تو اسٹیج پر ایک عالم تھے، انہوں نے غور کیا، محسوس کیا تو انہوں نے ایک پرچی لکھی۔ اسٹیج پر حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سہارنپوری کو ایک پرچی دی انہوں نے، اس میں یہ لکھا کہ حضرت
مولانا عبدالحق صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا بیان تو آپ کو معلوم ہے بہت مؤثر ہوتا ہے اور مخالفین پر ان کے بیان کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن بیان نہیں کر پا رہے ہیں، زبان اٹک رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سامنے مجمع کے کنارے پر ایک سادھو گردن جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مولانا عبدالحق کے دل پر برا اثر ڈال رہا ہے۔ حضرت سہارنپوری نے وہ پرچی پڑھی تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ سادھو یہ کہتا ہوا وہاں سے بھاگا، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہوا کہ میرے بدن میں کسی نے آگ لگا دی ہے۔ وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب جو بیان کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پھر ان کی زبان کھل گئی اور انہوں نے پھر جو بیان شروع کیا، الحمدللہ ایسا مؤثر بیان ہوا کہ 11 ہندوؤں نے اسی مجلس میں ایمان قبول کیا۔ نور آتا ہے تو سیاہی اور تاریکی چھٹ جاتی ہے، وہاں تاریکی نہیں رہتی۔ وہ تو باطل تھا، ان کے پاس نور تھا۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر سے اللہ نے جو بڑا ہدایت کا کام دیا، ان کے وجود سے الحمدللہ گمراہی کے بادل چھٹتے چلے گئے، اندھیرے چھٹتے چلے گئے، بدعات ختم ہوتی چلی گئی۔ آخر یہ ہماری اس قدر کثرت کے باوجود اس درجے میں ہمارے ذریعے سے یہ فیض اور یہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس پر ہمیں ذرا سا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن کیا ہم وارث ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ وارث ہونے کا کیا تقاضا ہے؟ وارث ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کا اتباع کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اور ان کا اتباع کرتے ہوئے ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو اعمال، علم اور اخلاق کے ذریعے سے نورانی بنایا، اسی طرح سے ہم بھی اپنے آپ کو نورانی بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثال سنائی، حضرت نے یہی فرمایا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نورانی نہیں ہوتا، آدمی جو نورانی بنتا ہے وہ نورانی اعمال کی وجہ سے نورانی بنتا ہے۔ ہمارے حضرات نے نورانی بننے کے لیے محنتیں کی، اللہ نے ان کو نورانی بنایا۔ وہ نورانی ہونے کا جذبہ ہمارے اندر سے سرد ہو گیا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے غم میں کھلا کرتے تھے، قلب مضطرب تھا، قلب بے چین رہتا تھا، پریشان رہتے تھے، سوچ و بچار میں رہا کرتے تھے۔ یہ تمنا ہوتی تھی سب لوگ ہدایت پر آ جائیں، جہنم کی آگ سے سب لوگ بچ جائیں۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ یہ دو آیتیں، ایک آیت اللہ نے مضمون اس میں نقل فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا، اور ایک آیت میں حق تعالیٰ شاہ نے مضمون نقل فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ دونوں نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قوم کے بارے میں معروض پیش کی۔ آیا حدیث کے اندر فبکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں پڑھی اور رونے لگے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے،
مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث آئی ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے کہلوایا ہمیں معلوم ہے کیوں رو رہے ہیں، پھر بھی دینداری کے لیے جائیے اور ہماری طرف سے معلوم کیجئے ما یبکی کا کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا آپ کا رب خوب جانتا ہے آپ کے حال کو، لیکن پھر بھی معلوم کرایا ہے ما یبکی کا کیوں رو رہے ہیں، کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں میری امت کا کیا ہوگا، یہ غم ہے، یہ اڑھن ہے، اس اڑھن نے، اس غم نے میرے دل کو بے چین بنا دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے اور جا کر کہا کہ جی امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پھر بھیجا اور کہلوایا جاؤ جا کر کہہ دو کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غم میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ غم تھا، یہ اڑھن تھی کس کے اندر؟ ہمارے مورث میں، جن کے ہم وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، لیکن کیا ہم سچے وارث ہیں؟ کیا ہم لائق وارث ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہم ایسے وارث ہو جائیں جو وارث نالائق ہوتا ہے، جو اپنے مورث کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے مورث کے مشن کو آگے نہیں بڑھاتا، اپنے مورث کے قانونی اور اخلاقی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ کیا ہم ان وارثین میں تو نہیں ہیں؟ اگر اسی حدیث پر غور کر لیا جائے العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء کو واقعی اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔